اور یاد رکھنا ان معاملات کے اندر میں بہت ظلم ہوا ہے. مرد حضرات اپنی دین کی دکانوں کو چلانے کے لیے پوری اجارہ داری دین کے ایوارڈ کی اپنی ذاتوں پر لیے ہے جو ظلم ہے. اسلام کی تاریخ میں دینی خدمات اور دینی حفاظتیں اور دین کی ترجیحات اور دین کا فروغ صرف جاہل ہے وہ جو عالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف مرد حضرات ہیں دین کی خدمت کرنے والے ہیں. تاریخ سے بھی ناواقف ہے وہ ظالم ہے, عالم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ برابر کا نہیں بلکہ زیادہ حصہ میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کے ماحول کے اندر میں کیا سمجھا دیا جاتا ہے؟ یہ مجددین, یہ علماء, یہ مفتیان کرام, یہ مبلغین اور یہ بانیان جماعت اور یہ اکابرین, یہ اساغرین, یہ مجاہدین, یہ تو ہے نا. تو پھر کیا میری بیٹیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے اسلام اور شریعت کے نظاموں میں؟ حق یہ ہے کہ ہم تمہارے مردوں کی دینی خدمتوں میں دین کو فائدہ پہنچانے میں اگر بالاصرار بھی ہم اگر کچھ پرسنٹ دیں گے تو یاد رکھو اہل طریقت والوں بھی اس گمراہیوں میں مت جاؤ. تم وہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا یہ اہل طریقت والے کا ان کو اللہ اللہ بولنے سے یہ پیری مریدی سے ان کو فرصت نہیں ملتی, دین کے محافظ تو ہم تو دھوکے باز ہے, وہ دکاندار ہے وہ. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ان نظاموں سے بھی جڑے ہوئے ہیں, جہاد کے لائن سے ہو, تصنیف و تعلیف کے نظام سے ہو, تبلیغ و نشر و اشاعت کے نظام سے ہو, مسلکوں اور جماعتوں اور جمعیتوں کے اعتبار سے ہو, اس طریقے سے کتنی بڑی ناقدری ہے. کیا کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ صف ہستی سے اسلامی کارناموں میں عورتوں کو بالکل ہٹا دیا گیا, میری بیٹیوں کو بالکل ہٹا دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری بیٹیاں خدا کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. ان کی کوئی خدمات اسلام کے لیے رب العالمین نے قبول ہی نہیں کیا. ان میری بیٹیوں کو خدا کے پاس سے کوئی مقام ہی نہیں ملے گا. وہ تو مسلمان مرے گی, مومنہ کہاں بنے گی جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. کتنے قبرستانوں میں جا کر تمہارے خاندان کی عورتوں کے اوپر دعا کرو غوث و خواجہ کے صدقے میں کہ میری ماں کو مومنہ بنا دیجیے. میں غریب نواز کا ماننے والا چاہنے والا ہوں کہ میری ماں اسلام کو لے کر تو گئی ہے, نماز کو لے کر تو گئی ہے, روزوں کو لے کر گئی ہے, لیکن عشق مصطفیٰ کو لے کر نہیں گئی. وہ مومنہ کہاں گئی ہے قبر میں؟ جاؤ اپنے مرحومین کی قبروں پر, جاؤ اپنی ماں کی قبر پر, اپنے بہن کی قبر پر, اور جا کر غوث و خواجہ کا وسیلہ دے کر ان کے لیے دعا کرو. اس بات کی کہ مسلمان گئی ہے, اس لیے قبرستان مسلمانوں کا کہیں گے یا مومنوں کا کہیں گے؟ مسلمانوں کا کہیں گے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, سب کچھ بڑی مفسرہ, بڑی ناصرہ, بڑی خاننما, سب کچھ بن کر گئی ہے, مسلمان بن کر گئی ہے, مومنہ بن کر نہیں گئی. مومنہ تو وہ بن کر جائے گی جس کے قلب میں میرے آقا کا عشق ہوگا, محبت نہیں. کیا ہوگا؟ عشق ہوگا. اور تمہاری بیوی, تمہاری بہن, تمہاری بیٹی اور تمہاری بیوی بھی مسلمان مانو اس کو. اگر مومن بنانا چاہتے ہو تو میرے آقا کا عشق اس کو عطا کرو. کیا کرو؟ محبت اور عشق میں فرق ہے کہ نہیں؟ محبت کے لیے اصول فارمیلٹیز ہونا ہے اور عشق کے لیے دیوانگی رہتی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں گم رہتی ہے. وہ آئی ہے تمہاری ماں میں, تمہاری بیٹی میں, تمہاری بہن میں, نہیں ہے تو ابھی مومنہ نہیں بنی. یہ کوئی کھیل و تماشی کی چیز نہیں. کتنی جرت کے ساتھ میں کہ اسلام کی تاریخ میں سے میری ان بیٹیوں کو اور ان عورتوں کو صف ہستی سے مٹا دیا گیا, اور ان سب کے بالمقابل کے اندر میں یہ دعوے دار لنگڑے لولے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسلام کی خدمت کو صرف ہم کر سکتے ہیں, آدمی کی آدمی. کہیں پر نظر آتی ہے کسی مولوی کے بیان میں اور کسی مصنف کی تصنیف میں, کسی مجتہد کے اجتہاد میں. لیکن بچا ہوا ایک رخ ہے, وہ ہے آل رسول کا, کہ وہ اپنی عورتوں کی تربیت عشق مصطفیٰ نے کرتے ہیں. صرف یہ ایک رخ بچا ہوا ہے, خدا کی قسم. اس کے علاوہ
کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا آپ کو. آتا کیا نظر آپ بولو؟ اور کتنا ظالموں نے پردے سے ہٹا دیا نا. اور ہٹایا نہیں، ہٹایا گیا ہے. ان مسلمانوں سے ان کی ماں بہنوں کے ان سارے کمالات کو بڑے سازشی انداز میں اور بڑے مکاری کے انداز میں آج وہ مکر میں بولتا ہوں سمجھ جاؤ. تو تمہاری خانقاہ کی محنت کا مقصد بھی مسلمان عورتوں کو مومنہ عورت بنانے کا نظام ہے خانقاہ محمدی کا. اور اس کی شروعات کرو اپنے گھر کی عورتوں سے، اپنے محلے کی عورتوں سے، اپنے خانقاہ کی عورتوں سے. مسلمان بننا نہیں ہے میری بیگم، مسلمان بن کر خدا کے سامنے حساب دینا پڑے گا تجھے. تو حساب تو مسلمانوں سے رب العالمین لے گا، مومنین سے نہیں لے گا. تمہاری بیٹی کو اگر مومنہ نہیں بنا رہے، عاشق مصطفیٰ نہیں بنا رہے ہیں، تو قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے حساب میں کھڑے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. جو اپنی عورت کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو عاشق مصطفیٰ نہ بنائیں. تم کو بھی چبھ رہا ہوں گا نا یہ جملہ؟ نہیں چبھ رہا؟ اب آئیں مسلمان کے نہیں چبھ رہا؟ سنے ہی نہیں ہوں گے نا. عورتوں کو بھی، عورتیں نماز پڑھنا، دستانے پہن کے حج کو چل جانا، کتابیں لکھ دینا، شریعت کو جان لینا، عالمہ بن جانا، حافظہ بن جانا، مفتیہ بن جانا، مقررہ بن جانا. لیکن عاشق مصطفیٰ بننے کی بات کہیں پر سنی تم نے؟ یہ تو میرے قریب نواز کا پنجتن پاکہ دو جہاں کے مالک کا کرم ہے. یا رسول اللہ، آپ کے در مبارک کی اس خیرات کے کروڑوں حصے پر ہماری نسلیں اور میرے سارے خانقاہ کے نظام کا نظام قربان ہو کہ یہ دولت میرے دو جہاں کے مالک نے عطا فرمائی ہے، جس سے اسلام کی تاریخ آج خالی ہے. تاریخ خالی ہے کہ کہیں پر سنیں گے آپ کہ عورتوں کو بھی عشق مصطفیٰ ملنا چاہیے، عاشق مصطفیٰ بننا چاہیے. اور یہ قصور ہم قصوروار اس میں مسلمانوں کو نہیں ٹھہراتے، علماء کو نہیں ٹھہراتے، یہ مسلک اور جماعتوں کو ہم نہیں ٹھہراتے، مفسرین اور محدثین کو نہیں ٹھہراتے. ہمارا دل بڑا وسیع ہے. ہم اس کا قصوروار جو ٹھہراتے ہیں نا، اس کا قصوروار اسلام کے ازلی دشمن جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کا پاور ان سے زیادہ ان کی عورتیں ہیں. اور یہ کب معلوم ہوا معلوم ہے؟ اس وقت میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کیا. اس وقت میں یہودی کانپ گئے کہ سلسلے قاریہ کی خانقاہوں سے نکلے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی یہ فوج، اور اس کی فوج میں صلاح الدین ایوبی کے عورتیں بھی تھے، معصوم بچے بھی تھے، اور سارے اہل سلسلہ. ایسی فوج کو لے کر نکلا وہ یہودی. تو یہ بولے کہ یہ فوج جس میں بچے ہیں، جس میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اور جس میں مرد ہے، جوان کم ہیں، ان کو تو یوں کیا کریں گے؟ یوں کر دیں گے. لیکن بیک سپورٹ جو تھا وہ حضور بن غوث اعظم کی طاقت تھی، مولا علی کی لاٹھی تھی، اور مولا علی کا نظام تھا. غالب کون سا ہوگا جی؟ ہوا کیا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے فوجوں کے ساتھ جب میدانوں کے اندر چلتے تھے، پورا خانقاہی نظام وہاں پر چلتا تھا. آج تو چھپائیں گے نا، یہ بات کہاں بتائیں گے؟ پورا خانقاہی نظام، راتوں کی تہجد پڑھ کر دل دلانے رونے والے تربیت کی تعلیمات وہ صلاح الدین ایوبی وہاں پیران کامل کو مقرر کر دیا کرتے تھے. وہ تعلیمات دیا کرتے تھے اور لنگر لٹایا کرتے تھے، دشمنوں کو کھلایا کرتے تھے. علاقوں کے اندر میں جاتے تو علاقے والے یہ تو ہم کو دشمن کی فوج کہہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ تو ہم کو کھلا رہے ہیں. اور یہ ہے یہودیوں کی فوج کہ الٹا ہمارے کھاتے ہوئے برتنوں کو کھینچ کر خود کھاتے ہیں. نقشہ بدل رہا تھا اس وقت میں. اور صلاح الدین ایوبی کی یہ فوج جو بظاہر ان کے نظروں کے اندر میں کمزور تھی، اور فوج میں کون تھے؟ اے ظالموں، کم از کم اب سمجھ جاؤ کہ خانقاہ محمدی کے نظاموں میں مسورات کو کیوں بلایا جاتا ہے، خانقاہ میں مسورات کو کیوں بلایا جاتا ہے، اور یہاں پر بچوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، اور ہم مرید بنانے کے لیے عورتوں کو کیوں مرید کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس کا مفہوم یہ ہے، آپ کے پاس میں جو مرد و عورتیں بیعت کرنے کے لیے آ جائے ان کو بیعت کیا کیجیے. قرآن مجید کی آیت ہے.
تو یہ عورتوں کو بیٹھ تم لے جا کے نوجوان بچیوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ تو ہم نہ بولیں، اور تم یہ بیٹھ اس کے اوپر اعتراض کرو تو ہم سنیں گے؟ سنا گیا ہوگا ابھی تک، اب نہیں سنیں گے ہم، جو حق ہے وہ تو ظاہر کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح کی شروعات اپنے گھر سے کرو، عقیرۃ الاقربین، قرآن پاک کا حکم تھا، کائی کی اپنے گھر کے عورتوں اور بچوں کی تربیت اپنے گھر سے کرو، پوری دنیا کی ٹھیکیداری لے کر اپنی گھر کی عورتوں کو اپنے اختیار سے تو بے اختیار ہو جائے، یعنی عقیرۃ الاقربین۔ اور اقربا میں کون آئیں گے سب سے پہلے؟ نکاح کی بیوی نہیں آئے گی، خود کی بیٹی نہیں آئے گی، بہن نہیں آئے گی، بہن ماں نہیں آئے گی، عقیرۃ الاقربین دنیا آئے گی۔ اس کو چھوڑ کر چلا امت کو جھاڑو دینے کے لیے، میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، جن کی امت ہے وہ سنبھالنے والے موجود ہیں، ان سے جوڑ دے وہ سنبھال لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوجوں کو دیکھ کر وہ تو یہ سمجھے کہ یہ معصوم بچے پیدا ہوئے سے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت میں یہودیوں نے لائٹ لے لیا تھا، کس کو؟ چھوڑو دی لائٹ، کیوں کہ ان کو تو جوانوں کی فوج، دندناتے ہوئے پہلوانوں کی، ورزشیں کرنے والوں کی، وہ معیار تھا ان کے پاس کامیابی کا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا۔ اب ان کی فوج میں تو چلے کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چار بچے کے چلانے کی آواز آ رہی ہے، وہ بچوں کی کھیلنے کی آواز آ رہی ہے، جا کے بیٹھے دیکھتے تھے گورے بندرا، یہودیہ کیسے رہتے؟ چھوٹے آنکھیاں گورے بندرا، کرنل اور جنرلوں کو رپورٹ دے دیا کہ نہیں کامیابی تو اپنی بیت المقدس کو نہ فتح کیا کریں، ذرہ جانے دو، اس کے بعد میں کپا بنا کے کپا کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کنپٹیاں بیٹھے ہوئے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ ہے ان کے پاس میں، ایسا بندوق چلاؤ، ایسا وہ کرو، ایسا تیر مارو، یہ ٹریننگ نہیں ہے ان کے پاس میں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج ٹوٹی ہوئی تلواریں، سوکھی بھی کھا لیں، خشک کھا لیں، اللہ ہو بولنے والے، ایک امام کے پیچھے پورے دھڑ ہو کے نماز پڑھنے والے، اور رات ہوتے اللہ یاد کرنے والے، پورا خانقاہ نظام چلتا تھا صلاح الدین ایوبی کی فوج میں۔ یہ 400 سال پہلے کی تاریخ ہے، لیکن جب مقابلہ ہوا، جن سے ہوا مقابلہ یہودی اور عیسائیوں سے، جب ہوا مقابلہ تو پرخچے اڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، بیت المقدس کی چابیوں کو لا کر صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں انہوں نے ڈالا۔ اس کے بعد ایک جگہ یہ یہودی جمع ہوئے اور کہا کہ یہ ذلت ہم کو آخر اٹھانی کیوں پڑی، اس کی کھوج کرو۔ آج وہ بات سمجھا رہا ہوں، مرے تک نہیں بھولنا اس کو۔ اگر دیانت ہو، اپنی عورتوں کو عشق مصطفیٰ اور عاشق مصطفیٰ بنانے سے نہیں روکنا، کارنامے ان کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں۔ اسلام کی خدمات کا صحرا میری امت کی، میرے آقا کی امت کی بیٹی اور ماؤں کے ہاتھ سر پر ہے۔ یہودی آپس میں آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر چلو بیت المقدس دے دیے کوئی بات نہیں، عمارت دے دیے کوئی بات نہیں بیت المقدس، لیکن گیا کیسے؟ جبکہ تو تم یہ دیے تھے رپورٹ۔ تو کہا کہ سمجھ میں تو ہمارے بھی نہیں آیا، تو بولے کہ جائزہ لو جنگ کے وقت میں کیا تھا۔ ہوشیار قوم ہے نا جی، 100 سال کے آگے کا سوچتی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ سب چکر چھوڑو، جان دو بیت المقدس کو، اتنا دل مردہ تو پیدا کرو۔ میں یہودیوں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن چابیاں لا کر دے دیے، ماتم نہیں منائے، بابری مسجد کی دعائی دیتے ہوئے اپنی گدیوں کو نہیں سمجھائے، وہ سنبھالے۔ یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس جا رہا ہے، جانے دو، لیکن کیا فرمائے؟ لیکن گیا کیوں؟ آگے ہمارے ہاتھوں میں آئے، اس کا پلان بنانا ہے 100 سال کے بعد نہیں، 300 سال کے بعد میں کیسا لیں گے ہم اس کو۔ تو بہت غور و خوض کے بعد میں اس رپورٹ پر فوجی جو جنرل اور کرنل تھے، دماغ والے، چھوٹے آنکھیں لمبے کانوں والے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں تو نہ ان کے باڈی گارڈ، نہ فوجی یہ اور وہ، نہ زیادہ ہتھیار، نہ کچھ، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے اتنے قدردان تھے کہ خود بھی پیاسے ہو تو پہلے دوسرے کو پانی پلانے کے اخلاق ان کے تھے، خود بھوکے ہو تو دوسرے کا اختیار پہ کھلاتے تھے، یہ اخلاق تھے ان کے پاس۔ تو ان کرنلوں نے
ان یہودیوں کو کہا کہ ان مردوں کے اخلاق، مردوں کی سرشاری اور مردوں کے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اس کے بالمقابل میں ہم نے ان کی عورتوں میں عشق مصطفیٰ کو زیادہ دیکھا۔ ہاں چھوٹے جاکیاں آنکھیاں بڑھ کے تالو کو لگ گئے آنکھوں کے پلکا، یہ تھا۔ اس لیے ان عورتوں کے گودوں میں ایسی نسلیں پیدا ہوگی۔ اب مل گیا ہے مدعا کہ کسی بھی طرح سے کوشش کرو، جو فیکٹری ہے فیکٹری کو بند کرو۔ جو فیکٹری اگر بند ہو جائے تو گوداموں میں مال ہو تو ایک نہ ایک دن شارٹیج ہو جائے گا۔ فیکٹری کو لاک ڈاؤن میں لگاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فیکٹری عاشقین مصطفیٰ نکلنے کی اور ان کے گودوں کی اولادوں کی تربیتوں کی، جو عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر جانوں کو قربان کرنے کا جو فٹ اور جو جذبہ ملتا ہے وہ ان کو ماں کی گودوں سے ملتا ہے۔ اب ماں کی گودوں کو لاک لگاؤ، عشق مصطفیٰ کو ان عورتوں سے دور کرو۔ کیا ہوا؟ کیا بولے؟ لاک کرو فیکٹریوں کو، یہ کراتے ہیں نا جی، فیکٹریوں کو لاک کرو۔ وہاں پر یہودیوں نے کہا کیسا کرنا لاک؟ لاک کیا کرو؟ تو اب عورتوں کو صرف عبادتوں تک لا کر رکھ دو، فرائض تک لا کر رکھ دو، اور ان کے پردے کے نام پر ان کے گھروں میں بند کر دو، اور قرآن و حدیث کے نام پر وہ پردے کی آیتیں خوب سنا سنا کر، اس کا مطلب بے پردگی کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن عورتوں کو ایسے محفوظ کرو محفوظ کرو محفوظ کرو محفوظ کرو، اور ان کو عشق مصطفیٰ سے دور کرو، ایسے دور کرو۔ ان کو یہ بول دو کہ عشق مصطفیٰ کی ضرورت مسلمان عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، عاشقین مصطفیٰ مرد ہوں گے کافی ہے، عشق مصطفیٰ کی ضرورت عورتوں کو نہیں ہے۔ یہ لٹریچر دیے اور لوگوں کو تیار کیے، اور عورتوں کو دین کے نام پر عشق مصطفیٰ سے کاٹے انہوں نے، اور اس میں 100% کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ 400 سالہ تاریخ کے اندر میں عورتوں کو عشق مصطفیٰ سے کاٹا گیا کہ نہیں کاٹا گیا؟ باپ سے بیٹی کو کاٹنا جرم ہے، میرے آقا سے ان کی امتی کو کاٹنا یہ کتنی بڑی ذلت کی گمراہیت کی چیز ہے۔ تمہارے ذہنوں میں بھی تو کہاں ہے اپنی عورتوں کو عاشق رسول بنانا، عاشق مصطفیٰ بنانا؟ اس کے لیے تم کہاں کرتے ہو؟ ذہنوں میں بھی تو دور نہیں ہے نا۔ عالمہ بنانے کے لیے چلا ہے، حافظہ بنانے کے لیے چلا ہے، مقررہ بنانے کے لیے چلا ہے، بیانہ سنانے کے لیے چلا ہے، لیکن یہ گمراہیت کا واحد علاج ہے۔ تو ان یہودیوں نے کیا کہا کہ اب کسی طرح سے قرآن و حدیث کا نام لے کر ان کے عورتوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کو ختم کرو۔ یہ کیوں فیصلہ کیا معلوم ہے؟ کارگزاری سنائی جنرل نے اپنے گورنر کو، جنرل کو، کہ ہم نے دیکھا کہ جب جنگ چل رہی تھی اس وقت میں ہم نے بڑی جرات کے ساتھ میں عورتوں کے اوپر ہم نے حملہ کیا، تو معصوم بچوں کو انہوں نے اپنے گودوں میں دودھ لے کر پلاتے ہوئے عشق مصطفیٰ کے اشعار پڑھتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ان پھولوں کو بھی اپنے نام پر آج قربان کرنے کا موقع آیا، یا غوث الاعظم ہمارے گودوں کے ان پھولوں کو بھی اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے قبول کیجیے۔ اس کے بعد میں ہم نے اور یہ چیز پیسوں سے ملے گی؟ اولاد کو کون پھینکتا ہے؟ قربان کرنے کا جذبہ کون کرتا ہے؟ صرف عاشق کر سکتا ہے۔ ان عورتوں نے کیا کیا کہ بے خودی میں عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر، یا رسول اللہ آپ کی نسبت صحابہ آپ کے اندر میں نہیں ہے کہ میرا بیٹا قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں؟ میرا بیٹا مر گیا، آقا نے فرمایا کہ جنت میں کھیلتا، دیکھنے کی ضرورت نہیں، وجد کرنا لگی، سما میں ناچنے کے ایسا ناچنا، بس میرا بیٹا میری آنکھوں سے لکھ سے زیادہ آپ نے فرما دیا کہ میرا بیٹا جنت میں ہے، تو غم میں بھول گئی۔ یہ بناوٹ کی چیزیں عشق کی کرامتیں تھیں۔ کہا کہ جب اس طرح سے ہم نے سوچا سنا ان کے خیموں کے قریب میں جا کر، تو ایک 10-12 مہینے کا لڑکا ماں کی گود کا دودھ پیتا ہوا دودھ چھڑا کر، اس ماں نے اس بچے کو ہمارے دیکھنے کے احساس کے پیدا ہونے پر، یا رسول اللہ میرے اس بچے کو، میرے پھول کو میں آپ کے نام پر قربان کرتی ہوں، کون مرد تو بچائے گا؟ عورتوں کو عشق رسول سے روک کر تم گمراہ بنا رہے ہو، گمراہیت کی فیکٹریاں تمہاری عورتیں بنی ہوئی ہیں۔
اگر ہوش نہیں آیا تو اپنی عورتوں کو ٹی وی بتا کر، عورتوں کو دنیا بتا کر دنیا کا رشیا بنا رہے ہو۔ اگر عشق مصطفیٰ نہیں، نماز پڑھ لیتے ہو، انہوں قرآن پڑھ لیتے، روزانہ 2 پارے پڑھ لیتے، عاشق مصطفیٰ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ خانقاہ محمدی میں جو مریدہ ہے وہ عاشق مصطفیٰ بن کر ثابت کرو۔ تمہاری سانسوں میں میرے آقا کی ذات ہو، تمہاری نظروں میں میرے آقا کی۔ ایک عورت ایسی اگر بن جائے وہ فیکٹری ہے، فیکٹری۔ ایسی اولادیں پیدا ہوگی ان سے، ان کے بھائی کی تربیت وہ عورتیں کیسی کرے گی؟ عشق رسول کی نہیں کرے گی۔ صحابیات نے تو یہی کروایا تھا۔ مدینے کے ماحول میں صحابیات کو عاشقین مصطفیٰ کی فیکٹری بنا دیا تھا میرے مصطفیٰ نے۔ ہر صحابیہ سرشار تھی عشق مصطفیٰ میں۔ وہ صحابیہ نہیں ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا۔ لو ہم کہتے ہیں فتویٰ حق ہے یہ، خالی عمل کرنے والے، دستانے و پیداوے پہننے والے۔ خدا کی قسم ہر صحابیہ وہی ہے جو سب سے پہلے درجے پر عاشق مصطفیٰ تھی، اس لیے کہ وہ مومنہ تھی۔ اور مومن وہ نہیں بن سکتا جو میرے آقا کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ مومنہ تھی کہ نہیں صحابیہ؟ مومنہ تھی تو میرے آقا سے عشق کرنے والی تھی۔ تو کہا کہ اس بچے کو اس نے پھینکی، ہم نے اس بچے کو لیا اس کے عشق کو آزمانے کے لیے۔ ظالم تو ظالم ہوتے ہیں نا، وہ کچھ کر نہیں سکتے لیکن جد اور گپوں میں بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس 12-13 مہینے کے بچے کو جو ماں کی گود سے آیا ہم نے دیکھا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے سر کو الگ لیا اور نشانہ دے کر اس کی ماں کے گود میں پھینکا۔ کھیل و تماشا ہے؟ میری بیٹیوں کو، میری ماں کو، عورتوں کو عشق رسول سے تم روک رہے ہو تو حق کو دنیا میں پھیلنے سے تم روک رہے ہو۔ یہ دعوے دار جتنے مرد ہیں نا، یہ جتنے مسلک و جماعت والے ہیں نا، یہ پھر دنیا میں دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے، حق کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ وہ تو عاشقین کا حق ہے۔ تمہاری گودوں میں عاشقین مصطفیٰ پیدا ہوں گے تو علی کے سپاہی وجود میں آئیں گے، ورنہ بزدل بنو گے۔ تمہاری عورتوں کو تم بچا بچا کر رکھو گے، مجلسوں میں نہیں لاؤ گے، عشق رسول نہیں دیں گے تو تمہاری اولادیں تم سے زیادہ بزدل پیدا ہوگی۔ نشانہ لگا کر اس فوجی نے کہا کہ ہم نے اس کو گود میں پھینکا۔ اس عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ 12-13 مہینے کا دودھ پیتا ہوا گیا زندہ، میں نے پھینکی تھی عشق رسول میں، اور ظالموں نے اس کو اس کے سر کو پھینکا۔ تو پھر ماں کیا کہ میرا بچہ نہیں، دل گردے ہوتے ہیں جن میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، ان کو کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ سوچو اس معیار پر رکھ اپنی عورتوں کو۔ تمہارے مردوں کے نکلنے پر تمہاری عورتیں روتی ہے، لیکن میرے آقا کے عشق میں تمہاری عورتیں کتنی روتی ہے۔ عشق نہیں دیا جا رہا ہے نا جو عورتوں کو۔ اگر تم اپنی عورتوں کو عشق مصطفیٰ دو تو پھر وہ فیکٹری بنے گی عشق مصطفیٰ کی، تمہاری اولادوں میں ٹرانسفر کرے گی، اور تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے خاندانوں میں عشق مصطفیٰ سپلائی کرے گی۔ اور علی کے سپاہی عاشقین مصطفیٰ ہوتے ہیں، عاشقین دنیا نہیں ہوتے، عاشقین عہدے اور سلطنت والے، حکومت والے نہیں ہوتے، حکومت کی کرسیوں ٹھیکیوں کو چاہنے والے وہ عاشقین نہیں ہوتے۔ عاشقین تو اپنی جان کو نچھاور کرنے والے، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس سر کو اس بہن نے لیا اور لے کر یہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے عشق میں زندوں کو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے، اس مردے سر کو لے کر کیا کہنے گے، یہ سر بھی لے لو تم بھی، دھڑ کو تم نے لیا ہے۔ اس نے کہا یہ مرد کی بات نہیں سنا رہا۔ جب اس فوجی نے یہ بات کہی تو کہا کہ اب سب سے پہلا ٹارگٹ بناؤ کہ مسلمان عورتوں کے اندر میں عشق مصطفیٰ کو نکالو، اور وہ 400 سالہ تاریخ میں بین الاقوامی سطح پر یہ تحریک چلائی کہ عورتوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کو ختم کرو۔ اور یہ سفید کنگوں کی طرح، بغلوں کی طرف لباس پہنا کر لوگوں کو دین کی ٹھیکیداریاں سمجھا کر امت کی ماں سے عشق مصطفیٰ کو ختم کر دیا۔ عشق مصطفیٰ کے حاصل کرنے کے راستوں کو انہوں نے بند کروا دیا۔ عورتوں میں عشق مصطفیٰ کربلا والوں سے ہوتا تھا، پنجتن پاک کی یاد سے ہوتا تھا، غوث و خواجہ کے اہتمام سے ہوتا تھا، اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں سے ہوتا تھا۔ عشق کے ملنے کے ذریعے تو یہ ہے، ان چیزوں کو گھروں سے بند کراؤ، عورتوں کو ان سے دور کرو۔ اچھا دور کرے تو کرے کیا؟ لا دیے نا بازار میں، مدرسوں میں، مسجدوں کے اندر میں، کرے کیا؟ اب سعودیہ کے اندر میں ڈرائیورنگ پر لا دیے، ناچنے کے تھیٹروں کے اندر میں لا دیے۔ عشق مصطفیٰ سے ہٹائے تو اس کے عذاب میں خدا نے تمہیں ایسے مبتلا کیا، تمہاری اولادوں کو، تمہاری نسلوں کو دنیا میں ذلیل کر رہا ہے۔
یہود و نصارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کام پورا ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہاں سے چلی تھی عورتوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ ختم کرنا؟ اور کامیاب اس طرح سے ہوئے کہ 400 سالہ تاریخ میں اس باب کو بالکل مٹا دیا گیا. مٹایا نہیں گیا. بخاری مسلم نہیں مٹی، جماعت اور مسلکیں نہیں مٹے، نماز روزہ زکوٰۃ نہیں مٹا، عورتوں کی تعلیم عورتوں کا دین نہیں مٹا. مٹا ہے تو میرے آقا کے ان بچیوں کا عشق مصطفیٰ کو انہوں نے مٹایا اور مٹانے میں کامیاب ہو گئے. آج کہیں پر دور دور تک بھی نظر آئے گا آپ کو. میرے خانقاہ محمدی کا مقصد میرے مرید اور مریدان اس کو پوری کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ. تمہاری بیٹی سے تمہاری ملاقات، تمہارے بیوی سے تمہاری بات چیت، تمہاری بہن سے عشق مصطفیٰ دو کہ مسلمان ہیں تم اگر اسلام کو مان رہے ہو، نماز روزے زکوٰۃ اور حج کو، لیکن بیگم بیٹی ماں مومن بننا ہے کہ نہیں؟ سوال کرو جی. مومن بننا ہے اس لیے کہ مومنین جنت میں جائیں گے. مومنین کے لیے نماز فرض ہے، مومنین کے لیے روزے فرض ہے. تو مسلمان ہے تو تیرے اوپر کہاں فرض ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں، روزے کس پر فرض ہے؟ مومن پر، مسلمانوں پر. مومن اس لیے بنے تو روزے فرض نہیں ہے، تو چھٹی نہیں ہے اس کا مطلب. مسلمانوں کو مومن بننے کا راستہ بتاؤ خانقاہ محمدی والو. اس لیے کہ مومنہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے آقا کی ذات اس کے پاس اپنی جان اپنی آل اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. بیگم مومنہ بننا ہے تم کو تو مجھ سے زیادہ میرے آقا کو تم عشق کرو، میرے آقا کو چاہو. شرمیں گے تو نہیں، شرم آئیں گی کہ بے شرم بنیں گے. یہ حق ہے، ایمان ہے. سمجھاؤ، یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ. دنیا چھپا رہی ہے، خانقاہ محمدی والے حق کو ظاہر کرو. اب تو مرد حضرات کا عشق بھی خالی صلاۃ السلام اور درود سے آ کے رہ گیا. یہ عشق نہیں، عشق قلب سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے خانقاہ محمدی کا مقصد اپنی مسورات کو عاشق مصطفیٰ بنانا ہے. خدا کی قسم یہ مقصد ہے میرے خانقاہ کا. کوئی مسلمان تو ہے مگر مومنہ بنو، اور مومنہ بننے کے لیے میرے آقا سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنے شوہر، اپنے بھائی سب سے زیادہ عشق کرنا پڑتا ہے. بولو میری بیٹی مجھ سے زیادہ، باپ سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے عشق کر. میری بہن تو بہن نہیں ہے اگر میرے آقا مصطفیٰ سے اگر تو مجھ سے زیادہ عشق نہ کرتی ہو. میری ماں تو ماں ہے اگر مجھ سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے اگر تو عشق نہ کرتی ہو تو میری ماں کیسی؟ کیا کہو؟ لفظ عشق کہو، لفظ عشق کہو. کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ عشق اگر وہ عاشقین مصطفیٰ بنی ہیں عورتیں تو پھر تم نے صدیوں تک عشق مصطفیٰ کی کمپنیوں کو چالو کرا دیا جو بند تھی. کتنی بڑی خدمت ہوگی خانقاہ محمدی کی. ان کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت کو اپنے کرم سے یہ جو یہودیوں نے جس تاریخ کو مٹا کر کامیابی حاصل کی ہے، یا رسول اللہ، یا مولا علی، یا حضرت پاک، یا غوث خواجہ، اس خانقاہ کے ذریعے سے ان فیکٹریوں کو پھر سے شروع کروائیے. خانقاہ محمدی عورتوں کو عاشق مصطفیٰ بنانے کی فیکٹری ہے. جو بند فیکٹریاں اس کو چالو کرانے کا نام خانقاہ محمدی ہے. اللہ آپ کے ساتھ